الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّ لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ اور قائم کرو نماز، بے شک نہیں اسی ضائع کر دے اجر نیکوکار لوگاں دے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا ارض و سما دے خالق و مالک واسطے، جس مولا کریم نے منوں تساں نوں نماز فجر باجماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ میری تساں دی نماز فجر قبول فرمائے اور اللہ اس نوں ذریعہ نجات بنائے۔ بڑے نمازاں پڑھن والے بیچارے اتھے اسی طرح محروم رکھے جان گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ سانوں انہاں چوں نہ کرے، بلکہ اللہ سانوں انہاں لوگاں چوں کرے کہ جیڑے جنت دے اندر جان تو بعد سوال کرن گے مجرم لوگاں دے کولوں کہ ما سالککم فی سقر، اور او نکمے دنیا تے من مرضی دی زندگی گزارن والے رو کے کہن گے قالوا لم نک من المصلین۔ اللہ اپنی رحمت دے نال من اصحاب الیمین دے وچوں فرمائے۔ اللہ دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد ان گن درود و سلام محسن انسانیت، رہبری کامل، مخبر صادق، امام اعظم سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ تعالیٰ دیاں بے شمار لا تعداد ان گنت رحمتاں صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اکرام، محدثین، فقہاء، اتقیاء، اصفیاء، صلحاء قیامت تک دے آن والے نیکوکار لوگاں تے آمین ثم آمین۔ حضرات سامعین، نماز دے حوالے نال بات چل رہی ہے، دعا کرو اللہ ساڑی نماز درست فرما دے، اللہ سانوں توفیق دے کہ اسی اپنیاں نمازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق پڑھیے، اور اوہی نماز اللہ دے دربار اندر قبول ہونی ہے جدے اتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مور ہونی ہے۔
کیونکہ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا تے اعلان فرما دیتا، اپنے صحابہ نو منن والوں نو دس دیتا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز تسی ایویں پڑھنی ہے جویں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پڑھدیاں دیکھ دیو۔ میرے بھائیو، سجدہ اسی کر رہے ساں، سجدے دا بڑا مقام ہے۔ اللہ اکبر کہندیاں ہویاں سجدے تو کھڑا ہونا ہے، اور سجدے تو جدوں کھڑا ہونا ہے، سر چکنا ہے، تشہد دی حالت بیٹھنا ہے، یہ وچ بھی ساڈیاں بڑیاں کمیاں کوتاہیاں نے۔ میں دعا کرنا کہ اللہ ساڈیاں دور کر دے۔ اے سجا پیر جڑا نا جی، اینوں کھڑا رکھنا ہے۔ کنیاں دوستاں نے سجا پیر تھلے لمحہ پایا ہوندا ہے، کسی نے باہر نو کڈیا ہوندا ہے، جد کہ سیدھا کھڑا کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ پیر دیاں انگلیاں دا رخ قبلے وال رہے، اور جڑا کھبا پیر ہے یہ دے اتے بیٹھنا چاہیے۔ پہلا سجدہ کر کے جدوں اسی اٹھنا ہے ادوں سجے پیر نو کھڑا کرنا ہے اور کھبے پیر نو تھلے رکھ کے وہ اتے بیٹھنا ہے۔ کئی دوستاں نو دیکھیا ہے کہ دوویں پیر اندر نو موڑ دیندے نے، کئی دوست دوویں پیر باہر نو لمے کیتی بیٹھے ہوندے نے، کئی بندے بجائے کھبے تے بہن دے سجے تے بیٹھے ہوندے نے۔ میرے بھائی، اللہ ساڈیاں سستیاں دور فرما دے، اے ساڈیاں کمیاں کوتاہیاں اللہ نماز وچوں دور کر دے، ساڈی اللہ ایسی نماز بنائے جس نماز کے بارے اعلان ہو رہا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ فرماندے نہیں، لوگو یہ میری گل نہیں، آپ سرکار نے بھی نہیں کہی، بلکہ آسمان تو آواز آئی۔ اللہ اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرما رہے نے کہ سونیا اعلان کر دو، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ جیڑی نماز ہے نا، نماز وہ بندے نو بے حیائی تے برائی دیاں کماں تو روک دیے۔ بندہ نماز بھی پڑھی جائے تے غلط کام بھی نہ چھڈے، وہ سمجھ لوے کہ میری نماز کوئی نہیں، ایویں ٹکرا مارن والی گل ہی ہے۔ جدوں نمازی پڑھے گا، میرے اللہ دی بات سچی ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، آسمان والے تو سچی بات کہن والا اور دنیا تے کوئی نہیں۔ سب تو سچی بات میرے عرشاں والے رب دیے تے آسمان تو آواز آ رہی ہے۔ میرے اللہ فرما رہے ہیں، لوگو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تے انسان نو بے حیائی تے برائی دے کماں تو روک دیے۔ میرے بھائی، اپنی نمازاں دے اندر یہ طاقت پیدا کریے، انہاں خشوع تے خضوع پیدا کریے۔ عین سنت دے مطابق جدوں نماز دی ادائیگی ہوئے گی، اللہ دی رضا والی نماز ہوئے گی، خشوع تے خضوع والی نماز ہوئے گی، پھر آواز ہوندی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ یہ نماز ہے جڑی کامیابی دا راز ہے، یہ نماز ہے کہ جدی وجہ تو انسان جہنم دیاں تتیاں لوواں تو بچ کے، گرم آگ تو بچ کے تے جنت دیاں ٹھنڈیاں اور لمبے لمبے سائے تے عمدہ عمدہ پھلاں دا مالک اللہ بنائے گا۔ یہ نماز ہے برکت والی۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے سجدے تو کھڑے ہون لگیاں بھی رفع الیدین کیتا نہیں کیتا۔ یہ ہے اللہ دی توفیق دے نال میرے پیغمبر نے دین جویں آسمان تو آیا اویں صحابہ نو سنایا پہنچایا، پھر صحابہ دی دیانتداری کہ انہاں لوگوں نے سانو دین اویں پہنچایا۔ اللہ اکبر۔ ایک طبقہ
سجدے تو کھڑا ہون لگیاں بھی سر چکن لگیاں بھی رفع الیدین کردا ہے، اور صرف اس نظریے نال کردا ہے کہ صحابہ نے نہیں کیتی، ابو بکر صدیق نہیں کیتی، عمر فاروق نہیں کیتی، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم انہاں نہیں کیتی، اسی انہاں دی مخالفت کرنی ہے، ورنہ حدیث تے ثابت نہیں ہے گا، آپ سرکار دا یہ عمل نہیں ہے گا۔ آپ سرکار دا جڑا عمل ہے، نماز شروع کرن لگیاں رکوع جان لگیاں، رکوع تو کھڑے ہون لگیاں، تیسری رکعت دے واسطے کھڑا ہون لگیاں، یہ موقع نے رفع الیدین دے۔ میرے بھائی جدوں اس طرح بیٹھ جائے گا پھر یہ درمیانہ جڑا وقفہ ہے دو سجدیاں دے درمیان، صاحب نسائی نے، جامع ترمذی نے، سنن ابو داؤد نے، سنن ابن ماجہ، سنن دیاں ساریاں کتاباں دے اندر باب بننے نے کہ دو سجدیاں دے درمیان پڑھن والی دعا۔ جامع ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھیا ہے کہ اللہم اغفر لی، ایک جگہ تے اللہم اغفر لی، اور اسی طرح اسی باب دے اندر روایت بیان کی تھی اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اور سنن ابو داؤد نے، سنن نسائی نے، ابن ماجہ نے یہ اندر الفاظ زائد کیتے، معنی مفہوم ایک ہی ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی ورفعنی۔ میرے بھائی دو سجدیاں دے درمیان یعنی ایک سجدہ کر کے پھر یہ دعا پڑھنی ہے، یہ دعا تے ہن تسی ویکھ لو کتنا ٹائم لگدا ہے، تے کئی دوست، کئی بھائی، کئی بزرگ ساری زندگی گزر گئی نماز پڑھدیاں، مگر انہاں دا سر بھی پورا اتا نہیں کھڑا، کمر سدھی نہیں ہوندی تے سجدے چ پہلو گئے ہوندے نے۔ میرے بھائی اس طرح دی نماز وہ نماز نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، محبوب پیغمبر علیہ السلام دے سامنے ایک صحابی رسول نماز پڑھے، اللہ اکبر، تو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرما دیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کے تو نماز پڑھ، تو تے نماز ہی نہیں پڑھی۔ وہ قیام بھی کر رہا سی، رکوع بھی کر رہا سی، سجدہ بھی کر رہا سی، اللہ اکبر۔ میرے بھائی نماز دا جو مسنون طریقہ ہے، بعض لوگوں دا خیال ہوتا ہے جی چلو جی کوئی نہیں ایک سنت رہ بھی جائے تو کی حرج ہوتا ہے، اگر ایک سنت رہ جائے تو پھر محبوب پیغمبر علیہ السلام دی جو بات ہے کہ نماز ایویں پڑھو جویں اللہ دے رسول نو پڑھدیاں ویندے ہو، تے جیڑا اویں نماز نہیں پڑھدا آپ کہہ دینا کہ جا کے نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی، تو پھر انہاں دی بھی نماز ہونی چاہیے سی، پھر آپ سرکار نو ایویں نہیں سی کہنا چاہیے۔ مگر جدو محبوب پیغمبر علیہ السلام نے شرط عائد کر دیتی کہ نماز ایویں پڑھو جویں میں اللہ دے رسول نو پڑھ دیاں دیکھ دیو، تے جدی نماز اوویں دی نہ ہوئے آپ کہہ دین کہ جا کے نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے بھائی نماز نو اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے طریقے نال پڑھنا، اس واسطے آپ سرکار نے دو سجدیاں دے درمیان دعا پڑھی ہے، ساڈے واسطے بھی پڑھنا اوویں ضروری ہے، جویں باقی نماز دا حصہ ہے اسی طرح دو سجدیاں دے درمیان والی دعا بھی نماز دا حصہ ہے، اور جیڑا اینوں چھڑ دے سستی نال کتے کاہلی وچ رہ جائے تو ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، تے جے جان بوجھ کے ارادہ دن چھڑ دے پھر نہ نماز ہو دی ہے تے نہ پھر انہوں معافی ہوئے گی۔ اللہ اکبر۔ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا قیل ومن ابا من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔
دو جہاناں دے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا تشریف فرما نے، صحابہ بیٹھے نے، آپ فرماندے نے کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت دے اندر داخل ہوئے گی۔ صحابہ بڑے خوش ہوئے، الحمدللہ شکر ہے اللہ دا پہ اسی جنت چ داخل ہو جائیے سارے۔ اللہ آپ نے فرمایا الا من ابا، مگر وہ بندہ جنت چ نہیں جائے گا جڑا جنت چ جان تو انکار کر دے۔ صحابہ نے بڑا تعجب کیتا، اللہ دے رسول یہ کیڑا بد نصیب ہے کہ جڑا آکھے کم وقت کہ میں جنت چ نہیں جانا، اسی تے کاروبار چھڑ دیتے، اسی بیوی بچیاں نو خیر بات کہہ دیتی، اللہ دی جنت حاصل کرن واسطے وطنوں بے وطن ہو گئے، اسی میدان جنگ دے اندر تلوار لے کے تواڈے حکم تے لبیک کیا۔ سونیا وہ کیڑا بد نصیب ہے جڑا کہے میں جنت چ نہیں جانا۔ آپ سرکار نے فرمایا لو سن لو، من اتانی دخل الجنہ، جڑا میری گل منے گا، جڑا میرے آکھے لگے گا، جنہاں نے میرے طریقے نو اپنایا، میری اتباع کیتی، فرمایا او جنت چ میرے نال ہوں گے۔ ومن عصانی، تو جن نے کوئی بھی زندگی دا عمل اپنی مرضی نال کیتا، پاویں چھوٹا ہوئے پاویں وڈا ہوئے، فرمایا جن نے میری نافرمانی کی تھی، نماز ہوئے غمی خوشی ہوئے، فرمایا جن نے نافرمانی کی تھی اس بندے نے جنت چ جان تو انکار کیتا ہے۔ جڑا بندہ جان بوجھ کے دعا چھڑ دے، پتہ لگ گیا کہ دعا دو سجدے درمیان پڑھنی تو چھڑ دوے، ہن تسی دسو پہ فرما برداری کر رہے ہیں۔ اللہ دے محبوب نبی فرماوندے صحابہ دے درمیان اعلان فرماوندے سارے دے سارے لوگ جنت وچ جان گے، مگر اس بندے جنت نہیں جاونا جڑا کرے انکار میرے تائیں۔ سن کے صحابہ پہلوں خوش ہو جاوندے، اے دوسرا کلمہ سن کے ڈاڈے گھبراوندے، انہاں دے چہریاں نو ویکھ کے سونے نبی فرماوندے جڑا کوئی میری دنیا تے اتباع کر جاوے گا او میرے نال چائیں چائیں جنت وچ جاوے گا، جیڑا کوئی بندہ اپنی مرضی کر کے وکھاوے گا، میرے طریقے نو پیچھے ہٹاوے گا، اپنے من مرضی دے اعمال کماوے گا، میں اللہ دا رسول کماؤ جنت نہیں جاوے گا، اس وچ شک جانو نائی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔